ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عموماً گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام وجوہات کے جوابات قرآن مجید میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گناہ کرتے وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کا جواب یوں دیا، ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تیری گات میں لگا ہوا ہے۔ شکاری جب شکار پر اپنا نشانہ باندھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی زیادہ متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ توجہ کی اس کیفیت کے ساتھ دیکھنے کو مرصاد کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اس قدر غور سے انسان کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ تیسری وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میری حرکتوں کا کسی کو پتہ نہیں چلا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائن الاعین وما تخفی الصدور، کنیا وہ جانتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ چوتھی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اگر یہ برائی کرتا بھی ہوں تو کوئی میرا کیا کر لے گا۔ جی ہاں، جب انسان باغی ہو جائے، گناہ پر جرأت بڑھ جائے تو وہ بے شرم ہو کر ایسی باتیں کہہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں، فرمایا ان اخذہ علیم شدید، اس پروردگار کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسے باندھے گا کہ تمہیں ایسے کوئی دوسرا باندھ نہیں سکتا۔ فَإِنَّهُ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، میں پروردگار وہ عذاب دوں گا کہ جہانوں میں کوئی دوسرا عذاب دے نہیں سکتا۔ گناہ کرنے کی ان وجوہات کا جواب قرآن مجید میں دینے کی وجہ یہ تھی کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور اپنے پروردگار کا فرما بردار بندہ بن جائے۔